میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں لبرل خواتین کے اگینسٹ اس لیے ہوں کہ انہیں آزادی کس چیز کی چاہیے. گھر میں بیٹھنے والی وہ خاتون کہ جو اپنا گھر بسانا چاہتی ہے اس کو اس چیز پہ اکسایا جا رہا ہے کہ جی آپ گھر اپنا خراب کر لیں. مرد اگر آپ کو اوے کر کے بھی بلائے تو تم اپنا گھر چھوڑ کے آ جاؤ. 95% خواتین اگر پڑھی لکھی ہوتی تو آج ہمارے پاس جو پاکستانی نیشن ہے وہ ایسی نہ ہوتی. یہاں پر ذہنی مریض پروڈیوس کر رہے ہیں ہم ہر گھر میں. اگر میں یہ کہوں کہ 90% لوگ جو ہیں وہ ذہنی امراض میں مبتلا ہیں تو یہ غلط بات نہیں ہوگی. آپ کے گھر میں جو ہے وہ اگر کوئی فتنہ پھیل رہا ہے یا فساد پھیل رہا ہے تو وہ مردوں کی وجہ سے پھیل رہا ہے. آپ کی جو ہے ساس بہو کی جو لڑائی ہے جو اس معاشرے کا المیہ ہے یہ دونوں کا مرد ہیں عورتیں ہی ہیں نا. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 95% خواتین جو پڑھی لکھی ہیں. کہتے ہیں کہ کسی لڑکی کو شادی سے پہلے دیکھنے جاؤ نا تو اس کی ماں کو دیکھ لو کہ اس کا کردار کیا ہے. آپ کو لڑکی کا کردار سمجھ میں آ جائے گا کہ ماں نے تربیت کیسی کی ہوگی. السلام علیکم، مائی سیلف نور امان اللہ اینڈ ویلکم ٹو مائی ویڈیو. ویورز، آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نبیہ علی خان، جو کہ ہمیشہ خواتین کے اگینسٹ ہی بات کرتی ہیں. خود بھی ایک خاتون ہیں، ایک لڑکی ہے. ایز اے جرنلسٹ، ایز این اینکر ہم انہیں کام کرتے دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہیں. آخر ان سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی ذاتی نجی زندگی میں کیا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد خواتین کی ہی دشمن ہو گئی ہیں اور لبرل خواتین کے تو جی ہاتھ دھو کر پیچھے پڑی ہوئی ہیں. تو چلتے ہیں ہماری گیسٹ ڈاکٹر نبیہ علی خان کی جانب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نبیہ، آپ ہمیں وقت دے دیتی ہیں اور ہم سے بات کر لیتی ہیں. جی تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر نبیہ، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ حال ہی میں ہم نے ایک نجی ٹی وی چینل پر ویڈیو وائرل ہوتے ہوئے دیکھا جس میں ساحل ادیم صاحب ہیں اور ایک لڑکی ہے جو کہ آڈینس سے ان سے مخاطب ہوئی ہے کہ آپ نے 95% خواتین کو جاہل کس حق سے کہہ دیا. آپ معافی مانگے اور یہ ایک کنٹروورسی کریٹ ہوئی. اس کے بعد سوشل میڈیا میں جنگل میں آگ کی طرح یہ ویڈیو وائرل ہوئی اور پھر ہم نے ایک اور ویڈیو دیکھی سما کے ہی پلیٹ فارم پہ جس میں ڈاکٹر نبیہ علی خان لبرل خواتین نہ صرف بلکہ خواتین کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئیں اور ایسی کھری کھری سنائی کہ مجھے لگتا ہے بہت ساری خواتین راہ راست پر آ بھی گئی ہوں گی اور بہت ساری خواتین ان کی دشمن بھی بن گئی ہیں. تو ہمیں ان سوالوں کے ذرا جواب دیں گے، کیا ایسی جنگ چھڑی کیوں؟ اچھا دیکھیں، خواتین تو خواتین کی ازل سے اب تک دشمن ہی ہے. حسد کا یہ پہلو جو ہے یہ تو ہر کسی کی زندگی کا حصہ ہے. کوئی خاتون جو ہے وہ یہاں پر ایسی نہیں ہے کہ جو دوسری خاتون کو برداشت کر لے. میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں لبرل خواتین کے اگینسٹ اس لیے ہوں کہ انہیں آزادی کس چیز کی چاہیے. مطلب سوال ہے آزادی کس چیز کی چاہیے، ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے. آپ جو ہے وہ چھوٹے کپڑے پہن کے سڑکوں پہ نکل کے جو ہے وہ آزادی کے نعرے لگا رہی ہیں. آپ کو باپ، بھائی، بیٹا، شوہر جو ہے وہ اس کی عزت کا احترام نہیں ہے. یہ بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کے باپ نے، آپ کے شوہر نے، آپ کے بیٹے نے، آپ کے بھائی نے جو آپ کو اجازت دے دی کہ آپ اتنے چھوٹے کپڑے پہن کے جو ہے اتنے بینرز لگا کے جو ہے وہ آزادی مانگ رہی ہیں. کس چیز کی آزادی چاہیے؟ آزاد ملک میں سانس لے رہی ہیں، آزادی منا رہی ہیں، اتنی لبرل ہو کے جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل رہی ہیں. اور آپ اور تو اور یہ چیزیں دیکھیں گے جو ان کے خلاف بولتے ہیں ان کے پتلے بنا کے جو ہے وہ وہاں پہ لگا کے جلائے جاتے ہیں. کتنے ہمارے جرنلسٹ کے ساتھ جو ہے یوٹیوبرز کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں. کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں؟ ایک ٹولہ ہے، ایک سیاسی طور پر جو ہے کوئی یہ سائلنٹ وار ہے جس کے خلاف جو ہے وہ خواتین کو اکسایا جا رہا ہے کہ تم اپنے حقوق مانگو. یا گھر میں بیٹھنے والی وہ خاتون کہ جو اپنا گھر بسانا چاہتی ہے اس کو اس چیز پہ اکسایا جا رہا ہے کہ جی آپ گھر اپنا خراب کر لیں. مرد اگر آپ کو اوے کر کے بھی بلائے تو تم اپنا گھر چھوڑ کے آ جاؤ. دیکھیں، سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ معاشرے کو تباہ کرنے میں ایسی خواتین کا ہے جنہیں یہ آزادی چاہیے. آزاد ہے، آپ آزاد ہیں، آپ اپنے گھر سے جو ہے وہ آزاد ہیں. آپ یہاں کام کر رہی ہیں، آزادی سے کام کر رہی ہیں، مردوں کے درمیان میں ہی کام کر رہی ہیں. کتنے مرد ہیں جو آپ کو ڈیلی جو ہے وہ ہیراس کرتے ہیں؟ جب تک آپ نہیں چاہیں گی کوئی آپ کو ہیراس نہیں کرے گا. بھائی آپ خود اگر کسی کو موقع دے رہی ہیں، آپ بیل مجھے مار والا جو ہے وہ آپ کا حساب ہے، تو ظاہر ہے لوگ تو آپ کے پیچھے آئیں گے. اچھا، ہم نے سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہوئی ایک ویڈیو کی بات کی جس میں اسٹوڈنٹ ہے شاید ازبا جو مخاطب ہوئی ہیں ساحل ادیم صاحب سے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ 95% خواتین کو جاہل کہہ رہے ہیں، اس پر آپ معافی مانگے. اس سٹیٹمنٹ کے آپ حق میں کیسے ہو گئی؟ یہ مطلب 95% خواتین کیا واقعی میں جاہل ہے؟ دیکھیں، 95% خواتین اگر پڑھی لکھی ہوتی تو آج ہمارے پاس جو پاکستانی نیشن ہے وہ ایسی نہ ہوتی. یہاں پر ذہنی مریض پروڈیوس کر رہے ہیں ہم ہر گھر میں. اگر میں یہ کہوں کہ 90% لوگ جو ہیں وہ ذہنی امراض میں مبتلا ہیں تو یہ غلط بات نہیں ہوگی. میں نے ماہر نفسیات اس پہ بڑی ریسرچ کی اس جملے کو سننے کے بعد کہ اس عالم نے جو ہے وہ 95% خواتین کو جو ہے وہ جاہل کیوں کہا. بڑے سوچ سمجھ کے میں نے ریسرچ کے بعد جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے جو بات کی وہ اتھینٹک ہے، کیونکہ انہوں نے بڑی ریسرچ پہ جو ہے وہ کام کر کے یہ بات کی. ہمارے دیہاتوں میں دیکھ لیں، شہروں میں دیکھ لیں، ایسی خواتین ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں.
جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ باپ بھائی بیٹا اور ایک مرد کی جو ہے وہ عزت کو قائم کیسے رکھنا ہے. ایک عورت جو ہے وہ کسی کی بھی جو ہے وہ ہوس کا شکار ہو جاتی ہے. بہت جلدی خواتین جو ہے وہ مردوں پہ ٹرسٹ کر لیتی ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ کے پاس سمجھدار عورتیں ہیں کتنی؟ پھر آپ بتا دینا مجھے کہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ اگر کوئی فتنہ پھیل رہا ہے یا فساد پھیل رہا ہے تو وہ مردوں کی وجہ سے پھیل رہا ہے. آپ کی جو ہے ساس بہو کی جو لڑائی ہے جو اس معاشرے کا المیہ ہے یہ دونوں کا مرد ہیں عورتیں ہی ہیں نا. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 95% خواتین جو پڑھی لکھی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہیں سے آپ اپنے گھر سے شروع کر لیں, ساس بہو کے جھگڑے سے شروع کر لیں, نندوں دیورانیوں جٹھانیوں کے آپس کے ایک دوسرے سے نا اتفاقی سے شروع کر لیں. پھر آپ دیکھ لیں کہ جادو ٹونے کروانے میں جو ہے وہ مرد حضرات کا زیادہ تعلق ہے. ان پیروں فقیروں کو جو ہے وہ اپ گریڈ کرنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ خواتین کا ہاتھ ہے. یہ جہالت نہیں ہے؟ پھر یہ سب سے بڑی جہالت نہیں ہے کہ آپ ایک ہی چیز پر اڑ جائیں کہ میں نے فلاں بندے سے شادی کروانی ہے, لو میرج کریں اور بعد میں آپ کورٹ میں جو ہے وہ خلا کے کیس دائر کرنے جا رہی ہیں. آپ کے جب بچے ہو گئے ہیں آپ ان کی زندگی جو ہے وہ تباہ کر رہی ہیں. کہاں گئی وہ صبر استقامت؟ کہاں گیا وہ اسلام کا جو ہے وہ نظریہ؟ کہاں گئی آپ کی جو ہے وہ کریٹیوٹی, آپ کی وہ تربیت جو آپ کی والدہ نے آپ کو دے کے بھیجی؟ کہتے ہیں کہ کسی لڑکی کو شادی سے پہلے دیکھنے جاؤ نا تو اس کی ماں کو دیکھ لو کہ اس کا کردار کیا ہے. آپ کو لڑکی کا کردار سمجھ میں آ جائے گا کہ ماں نے تربیت کیسی کی ہوگی. ماں نے ہی جو ہے وہ توجہ دینی ہوتی ہے. اگر ماں جو ہے وہ ایک عورت جو ہے وہ ایک مرد کو بھی جو ہے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, اللہ نے اس کو اتنا مقام دیا ہے, تو پھر اس کا کردار بھی اس لیول پہ ہونا چاہیے. تو میں ایسی خواتین کے خلاف ہوں جنہوں نے اپنے کردار پہ کام نہیں کیا. ہم نے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ازبا کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بھی ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ سیلفی موڈ میں انہوں نے کیمرہ اوپن کیا اور وہ مخاطب ہو رہی ہیں کہ 95% خواتین کو ساحل صاحب آپ نے جاہل پکار کر, آپ نے ہمارے ماں باپ نے ٹھیک ہے کروڑوں نہیں لاکھوں تو لگائی ہیں نا, آپ نے وہ سب لاکھوں روپے ملیا میٹ کر دیے. کیا مطلب آپ کو لگتا ہے تعلیم حاصل کروا دینے کے باوجود ہماری نیو جنریشن, ہماری خواتین, ہماری بچیاں جاہل ہیں؟ اچھا دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے جاہل جس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں, اسے اندازہ ہی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے پڑھا لکھا جاہل. ہم نے پڑھے لکھے جاہل پروڈیوس کیے ہیں. خواتین کی بات نہیں ہے, مردوں کی بھی بات ہے. دونوں ہی انہوں نے دونوں کی بات کی ہے. انہوں نے 25% پرسنٹیج کر دی کہ 25% جو ہے وہ تھوڑی سی مردوں کی ریشو بڑھا دیتے. 25% نہیں, تقریباً 40% مرد جو ہیں وہ جہالت کے زمرے میں آتے ہیں پاکستان میں. اور اس میں جو انہوں نے 95% کہا, میں اس کو جو ہے وہ 80% پہ جو وہ کنسیڈر کرتی ہوں کہ 80% خواتین ہمارے یہاں جو ہیں, تو یہ 80, 85, 95 جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کمپیٹ کرتا ہے. جو انہوں نے کہا کہ ان کو عقل ہی نہیں ہے, ان کو شعور ہی نہیں ہے. دیکھیں تعلیم شعور دیتی ہے نا, تو اگر اس تعلیم نے آپ کو شعور ہی نہیں دیا, اس تعلیم کے بعد بھی آپ جو ہے وہ طلاق کی پریفرنس پہ جا رہی ہیں. دیکھیں آپ کا شوہر اگر آپ پہ بہت تشدد کر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ کھلا لے سکتی ہیں, اس میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا شوہر جو ہے وہ آپ کو غلط چیزوں سے روک رہا ہے, غلط کپڑے پہننے سے روک رہا ہے, یا آپ کو جو سمجھا رہا ہے کہ بھئی میرے رشتہ دار یا کوئی جو ہے وہ گھر میں آتے ہیں تم ان کے سامنے ایسے بغیر دوپٹے کے نہ آیا کرو, یا کسی میرے گھر والوں کے لیے کھانا پکا دو. آدھے سے زیادہ خواتین جو ہے وہ گھر کے کاموں پہ لڑتی ہیں. یہ جہالت نہیں ہے؟ آپ کے ہر گھر کا قصہ ہے. آپ کی بہن کہے گی میں نے نہیں کام کرنا, آپ کی بھابھی کہے گی میں نے نہیں کام کرنا, اس سے کرواؤ. ماں کہے گی میں بیمار ہوں میں نے نہیں کام کرنا. آپ لڑ کس چیز پہ رہے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ اس چیز پہ لڑ رہے ہیں کہ ہم نے گھر کا کام نہیں کرنا, تو پھر کس نے کرنا ہے؟ میں نے بہت سے ایسے مردوں کو جو ہے وہ گھر کے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جن کی بیویاں جو ہے وہ ہل کے پانی نہیں پیتی, جن کی بہنیں جو ہے وہ صاف کہہ دیتی ہیں میں نے تو پڑھائی کرنی ہے, میں تو نہیں جو ہے وہ اٹھوں گی, میرا تو جو ہے وہ ابھی ایگزامز ہیں یا چیزیں ہیں یا میں نے کہیں جانا ہے. دوستوں کے ساتھ باہر جو ہے وہ آپ پارٹیز میں جا رہی ہیں. یہ آپ کی جہالت نہیں ہے؟ یہ پڑھی لکھی جہالت نہیں ہے کہ ڈانسنگ پلس کر کے جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ اس ڈانس پارٹیوں میں جو ہے وہ ناچ رہی ہیں؟ آپ اس کو جہالت میں کنسیڈر نہیں کرتے؟ یہ پڑھے لکھے جاہل نہیں ہیں؟ آپ جو ہے وہ نشہ کرنے والی جو ہے وہ ان پڑھی لکھی خواتین کو دیکھیں, ان لڑکیوں کو دیکھیں جو یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں, کالجز میں پڑھتی ہیں. یہ جہالت نہیں ہے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ اپنی جو ہے وہ سٹریس اور ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ نشہ آور ادویات کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہیں؟ آپ نشہ لے رہی ہیں, آپ آئس کا نشہ کر رہی ہیں. خواتین جو ہے وہ سڑکوں پہ بے یار و مددگار جو ہے وہ نشے میں دھت پڑی ہوئی ہیں اس وقت. لوگوں انہیں گھروں سے باہر نکالنے پر جو ہے وہ مجبور ہو گئے ہیں. شریف خاندانوں کی لڑکیاں جو ہیں وہ اس ٹائم, اور پھر کہتے ہیں کہ جہالت نہیں ہمارے معاشرے میں. اگر جہالت نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے مجھے بتائیں نا. اگر 95% خواتین جو ہے وہ پڑھی لکھی ہیں تو مجھے معاشرے کا حال بتا دیں کہ جی ہمارا معاشرہ تو جو ہے وہ بڑی ترقی کر رہا ہے خواتین کی وجہ سے. جو خواتین ترقی کر رہی ہیں وہ 5% ہیں.
جو خواتین جو ہے وہ ایجوکیشنسٹ ہیں, جو ایجوکیشن کو سمجھتی ہیں, جن کو شعور ہے, وہ 5% ہیں. وہ ڈاکٹر بھی ہیں, وہ انجینئر بھی ہیں, وہ پروفیسر بھی ہیں, وہ حکمران بھی ہیں, وہ اور بھی لوگ ہیں. وہ خواتین جن کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو کیسے جینا ہے اور کیسے آگے لے کے بڑھنا ہے, لیکن جو جہالت میں اپنی زندگی کو غرق کر رہی ہیں, وہ 95% خواتین ہی ہیں. تو پھر جاہل کہنے میں دقت کیا ہے؟ آپ کو تو گھر میں روزانہ یہ جملہ سننے کو ملتا ہے, جہاں آپ غلطی کرتے ہیں وہاں آپ کو کوئی نہ کوئی اٹھ کے آپ کے گھر میں کہہ دیتا ہے تم نے تو جاہلوں والی حرکت کی ہے, تم تو جاہل ہو. یہ تو عام سی بات ہے. تو اگر عالم نے کہہ دیا کہ جاہل ہیں 95% خواتین, تو اس کا اتنا دکھ, اتنی تکلیف کیوں؟ اور پھر اس پہ جہالت چیک کریں کہ جو ہے وہ کچھ یوٹیوبر جو ہے وہ مائک لے جا کے خواتین کے آگے رکھ کے جو ہے وہ ان سے پوچھ رہے ہیں, اچھا جی انہوں نے آپ کو 95% خواتین میں کنسیڈر کر دیا, او بھائی پتہ نہیں وہ 5% خواتین میں شمار ہوتا ہو, اس کا مطلب وہ 95% خواتین میں نہ آتی ہو, وہ جاہل نہ ہو, وہ بھی 95% خواتین کے جو ہے وہ اس میں آ گئی ہیں کہ ہاں جی انہوں نے ایسے کہا. اپنے آپ کو ان 5% خواتین میں رکھ کے سوچیں, جس کو تکلیف ہوئی ہے پھر وہ 95% خواتین کے زمرے میں آتی ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نبیہہ, آپ کے وقت کا, اور کس طرح سے آپ نے الیبریٹ کیا کہ 95% خواتین یا 80% خواتین ہمارے ہاں جاہل ہے, اور ان کے جاہل ہونے کا آپ نے ثبوت بھی دیا کہ ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے, جو ڈانسنگ پلس کی آپ نے بات کی, ہماری پارٹی سسٹم کی آپ نے بات کی, جتنا زیادہ یہ پروان چڑھ گیا ہے ہماری سوسائٹی میں, پاکستان میں, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, تو یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنی میزبان نور امان اللہ کو. دیکھتے رہے ٹی وی ٹوڈے ڈیجیٹل. اللہ حافظ.